السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آپ نے جو کیس مجھے بھیجا ہے نا وہ میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے نا، آپ نے کہا ہے کہ 4 اسٹوڈنٹس وغیرہ کی فیسز جمع نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر اس نے 4 منتھ کی جمع نہیں کی تو اٹس مین ڈیٹ کہ اس کی پچھلے 4 مہینوں کی فیسز کریٹ ہوئی ہیں لیکن اس نے جمع نہیں کی۔ اب میں ایک سینیریو لے لیتا ہوں آپ کے پاس 2 منتھ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل میں ای ایم ایس پہ آیا ہوں، پروفائل اسٹوڈنٹس پہ آئے۔ میں یہاں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ پک کر لیتا ہوں، لائک ایسا کرتا ہوں، یہ ذوالفقار خان کو لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ذوالفقار کی کوئی فیس بھی نہیں جمع، چلیں اس کے اگینسٹ 3 ہے، ایسا اسٹوڈنٹ لیتے ہیں جس کی کوئی فیس نہ ہو نا۔ یہ اس کو دیکھتے ہیں، اگر اس کے اگینسٹ، ہاں اس کے اگینسٹ کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں بالفرض اس وقت منتھ ہے جون کا، ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس نے جون کی بھی جمع نہیں کری اور مئی کی بھی نہیں جمع کروائی ہوئی، تو ہم نے اس کی بنانی ہے۔ اب پہلے میں کئی بار مطلب ٹریننگ میں چیز کلیئر کر چکا ہوں نا کہ فیس نارملی جو بنے گی وہ پورے رجسٹر بنے گی، پورے کی پوری کلاس کی ایک ساتھ بنے گی۔ اگر آپ نے انڈیویجول بنانی ہے تو فیس ریسپٹ سے بنا لیں۔ اب یہاں پہ بالفرض آپ 2 منتھ کی بنانا چاہ رہے ہیں، تو اب نارملی جب سسٹم رن کر رہا ہوگا ایسے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ایک کر کے کریٹ کریں گے، ظاہری بات آپ سسٹم میں مئی کی سب کی کریٹ کر لیں گے، پھر اسی طرح جون کی سب کی کریٹ کریں گے، تو جو اسٹوڈنٹ پینڈنگ جا رہے ہوں گے ان کی یہاں پہ ساری لسٹ آتی جائے گی۔ اب میں کریٹ کرتا ہوں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یہ منتھ آف مئی 2022 کی فیس ہے، ڈیو ڈیٹ وغیرہ آپ اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فی اسٹرکچر بھی کوئی بھی لے لوں کیونکہ یہ ٹیسٹ ہے میرے پاس، ٹھیک ہے؟ اسٹوڈنٹ فیس ہے، اس کو اوکے کیا اینڈ میں نے کنفرم کر دی۔ اب یہ کنفرم جب کہ اس نے بتا دی کہ 4246 روپے اس کی فیس ہے، کس منتھ کی؟ جون کی۔ کلیئر ہے؟ یہاں تک آپ کو کلیئر ہوا یا نہیں؟ اب بالفرض کا آپ نے پیمنٹس بھی کریٹ کر دی کہ یار اس بچے نے پیمنٹ بھی دینی ہے، آپ نے اس کو واؤچر ایشو کر دیے۔ اب آپ نے جب ان کو واؤچر ایشو کیا، ابھی دیکھیں پینڈنگ جا رہی ہے، کس منتھ کی؟ مئی کی۔ اب مئی کا پورا منتھ گزر گیا، بچے نے آپ کو کوئی فیس نہیں دی، اب نیکسٹ منتھ آ گیا، نیکسٹ ٹائم بھی جب آپ بلک میں بنائیں گے تو ایک مینس ڈیٹ کے سسٹم نے آپ کی ساری فیسز خود کریٹ کر دی ہیں۔ تو اب میں اس کی نارملی بنا دیتا ہوں، فی آف جون، ٹھیک ہے؟ اب جون کی میں نے فیس بنائی، سیم لائک کوئی بھی اسٹرکچر لے لیا اور اس کو سیو کر دیا، اس کو کنفرم کیا، اوکے فیس آلریڈی کریٹڈ ہے، وہ لاسٹ والی میں نے گروپ میں ہی کریٹ کر دی ہے، اوکے نو ایشو۔ میں اس کو کر دیتا ہوں جولائی کی، ٹھیک ہے؟ اب جولائی کی میں جیسے ہی کنفرم کروں گا اس نے فیس بنا دی اور ہم نے اس کی واؤچر اس کو ایشو کر دیا، دیکھیں واؤچر اس کو چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں تو سسٹم آٹومیٹیکلی یہاں پہ مینٹین رکھ رہا ہے کہ منتھ آف مئی میں بھی اس کی پینڈنگ ہے اور جون کی بھی پینڈنگ جا رہی ہے، ٹوٹل اس کی پینڈنگ جا رہی ہے۔ اگر میں اس کا پرنٹ لیتا ہوں جو آپ اس کو اصل میں جولائی میں دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو جولائی میں اس کو پرنٹ دینا ہے، میں پرنٹ لیتا ہوں تو سسٹم اس میں آٹومیٹکلی ساری چیزیں لے آئے گا پہلے ہی سے۔ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ فیس ہے، فادر نے کے جی 9 to 10 کی 4200 ابھی کی بن گئی ہے اور پریویس بیلنس بھی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب کرنا کیا، بات آتی ہے کہ جب ہم جمع کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے، صحیح ہے؟ اب جب ہم اس کو بلک میں، یہ بچہ ایک ہی دن آج کے دن میں پیمنٹ لائے گا تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہی ہے، آپ اسٹوڈنٹ پہ آئیں گے، اس کی فیس ریسپٹ پہ آئیں گے اور 1 by 1 اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے۔ لائک میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، انوائس پہ آئے رجسٹر پیمنٹ کی کہ یار اس کی یہ والی فیس کلیئر ہوگی، 4200 روپے آ گئے، کب آئے ہیں، کس پیمنٹ کے تھرو، سارا آپ نے بینک کا ڈال دیا ریفرنس، ٹھیک ہے؟ مطلب 1 by 1 بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر اس پہ آئیں گے، پھر یہاں پہ آئیں گے، اسی طرح اس کی پیمنٹ لے لیں گے کہ ہاں بھائی یہ بھی کلیئر ہو گئی، اس کے پیسے سارے کلیئر ہو گئے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا اکاؤنٹس کی بھی جو ٹریننگ دی تھی،
اس میں یہ تھا کہ آپ اکاؤنٹنگ میں آئیں گے، کسٹمر میں پیمنٹس ریسیو کر لیں. فار ایگزامپل بچی کا نام تھا آئی تھنک سو یشفین. ٹھیک ہے، یشفین کے پیسے آ گئے ہیں. کتنے آ گئے ہیں؟ اس کے ٹوٹل جتنے بھی بنتے ہیں، اگر میں ٹوٹل لینا چاہوں تو ظاہر بات ہے بنے 4246 روپے یہ ہو گئے، 4246 یہ ہو گئے، تو یہ تقریباً 8400 کتنا بن گئے، 4246 ملٹیپلائی بائی 2 از 8492 روپے. ٹھیک ہے، بالفرض میں کہتا ہوں کہ 8492 روپے فیس آ گئی. کلیئر ہے؟ اس کو میں نے سیو کیا اور اس کو کنفرم کر دیا. اب یہ ایکچوئل میں آپ کے سسٹم میں آ گئی، لیکن ریکنسائل نہیں ہو انوائس پہ. اب جب آپ اسٹوڈنٹ کی فیسز پہ آئیں گے تو آپ اس کو ریکنسائل کر دیں گے کہ ہاں یار یہ فیس جو انوائس کی تھی یہ آ گئی، دیکھو خود بتا رہی ہوں یہ آ گئی ہے کون سی، ہاں یہ اسی بینک میں اس کے تھرو آ گئی، تو ایڈ کی اور 4246 کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر دے گا اور 4246 اس کے. یہ اب پورا ایک ابھی آپ اس لیے تھوڑا سا کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا ابھی آپ مینول کو اس سے میچ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے. سسٹم تو آٹومیٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی چیزوں کو مینٹین رکھے گا. اب یہ دیکھیں آپ اس نے دی ہوئی ہے کہ پیڈ ہو گئی، سارا سسٹم ریکنسائل کر دیا. اگر آپ اس کی پوری لیجر کی رپورٹ نکالیں گے وہ بھی نکال دے گا. ہوپ سو آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. اگر پھر بھی کنفیوژن ہے تو میں اگین آپ کو یہ ویڈیو آپ 2 سے 3 بار دیکھیں گے نا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تھینک یو یار، تھینک یو، اللہ حافظ.